اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کچھ نہیں مگر کھیل کود، اور آگے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت لے کے چلے تو اس کی اختتام پر اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، کیا تم شعور نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یاد رکھو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے ہر چیز کو بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے، اور اتنا آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر عام فہم بندہ جو ہے وہ بھی یہ مسائل سمجھ سکتا ہے، یہ باتیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جسے لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہے، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کھیل کود ہے۔ اور فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو آخرت کا گھر ہے وہ بھی ہر کسی کے لیے بہتر نہیں ہے، فرمایا آخرت کا گھر جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ہوتی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بھی بہتر ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و تحفۃ الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔ فرمایا کبھی بھی اس دنیا سے دل نہ لگانا، اور سنو یہ ساری بات کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہے، اور آخرت جو ہے یہ بقا ہے، کبھی بھی فنا کے پیچھے لگ کے فنا نہ ہو جانا۔ اگر آخرت کی فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دے گا۔ فنا کے پیچھے آج ساری دوڑ کس بات کی ہے؟ بندہ فنا کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے اور اتنا آگے نکل چکا ہے کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پیچھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، یو ٹرن لینے کا، پیچھے جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ اس فنا کے اندر بندہ فنا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اگر دنیا میں فنا کی بجائے اپنی بقا کی یعنی آخرت کی فکر کر کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت جیسا خوبصورت مقام عطا فرما دے گا، وہ سہانا مقام، اس جنت جس جنت کے طالب ہے سارے لوگ، اللہ وہ مقام بندے کو عطا فرما دے گا۔ سنو صاحبو، یاد رکھنا صوفیاء جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو واضح کر کے، اس کی تشریحات کر کے، آسان کر کے لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے، اور لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی اختیار کرنے اور آخرت کی عزت و شان اور فضیلت کے حوالہ سے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے لے کر آج تک یہ صوفیاء کی جماعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضور کا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، قیامت تک نبی کی امت میں اولیاء اللہ جو ہے ان کا وجود قائم و دائم رہے گا۔ اور یاد رکھنا ان اولیاء کے اندر کچھ لوگ پھر ایسے ہیں جو قرون اولا کے لوگ ہیں، یعنی قرون اولا سے کیا مراد ہے؟ وہ السابقون الاولون کے درجے میں آتے ہیں، السابقون الاولون کے درجے میں آتے ہیں۔ کچھ اولیاء ایسے ہیں
اور ان اللہ کے اولیاء میں سے دیکھا جائے نا تو ایک نام حضرت داتا غازی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ داتا صاحب کی تعلیمات کے متعلق، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اسی سفر کے مہینے کے اندر، تو انہی کے حوالہ سے انہوں نے امت کو جو تعلیم دی ہے اس کے حوالہ سے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرون اولیٰ کے جو اولیاء ہے، داتا صاحب کا شمار قرون اولیٰ کے اولیاء میں آتا ہے، السابقون الاولون کے درجے میں ان کا نام ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ۔ آج داتا صاحب کے وصال کو 1000 سال ہونے والا ہے، 1000 سال، اور اسلام کا جو وجود ہے اور اسلام کی جو تاریخ ہے یہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ داتا صاحب کا وصال 1000 سال ہونے والا ہے، اسلام کی تاریخ جو ہے یہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نا بڑا غور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ سوچا کرتے ہیں۔ ہر مسئلے کے اندر جلدی کر جانا اور ایک اپنی رائے قائم کر لینا اسلام کے منافی ہے، اسلام کے مخالف ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے اندر شریعت کو دیکھا کرے۔ یاد رکھو داتا صاحب 1000 سال پہلے، آپ فرماتے ہیں جب 1000 سال پہلے میں جوانی کی عمر میں آیا تو میں مرشد کامل کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، میں نے اپنا ایک رہبر تلاش کیا۔ فرماتے ہیں جب اس وقت میں مرید ہوا اور اپنے مرشد کی خدمت میں چلا گیا، خدمت کرتا کرتا وقت گزرتا گیا، آخر کار میرے مرشد نے مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ اب لاہور کی سرزمین پر جا کے دین کی تبلیغ کا کام کرو۔ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد گرامی اپنے پیر صاحب کے حکم پر لاہور تشریف لے آیا۔ یاد رکھو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب جو ہے 1000 سال پہلے کے ہے چونکہ، تو یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی آج سے اور نئی ایجاد تو نہیں ہے نا۔ پیری مریدی کا سلسلہ 1000 سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ آج کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی ایجاد ہے، یہ کوئی نئی بات سامنے آ گئی ہے۔ نئی بات نہیں ہے، کبھی اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، داتا صاحب 1000 سال پہلے وہ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، انہوں نے بتایا تھا یہ طریقت تصوف کا سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ تو شروع اسلام سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ تصوف کا سلسلہ شروع اسلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اور سنو 1000 سال پہلے کے بزرگ ہے داتا صاحب کے وصال، یقیناً جب داتا صاحب کا وصال ہوا ہوگا تو آپ کے وصال کے موقع پر عرس شریف بھی ہوا ہوگا، وہ سونی محفل اصالِ ثواب کا پروگرام بھی سجا ہوگا۔ تو یہ بھی پتہ چلا یہ اصالِ ثواب کا پروگرام کرنا اور عرس وغیرہ یہ بھی کوئی آج سے نہیں ہے بلکہ یہ بھی 1000 سال پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور یقیناً داتا صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر 1000 سال پہلے کے لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ پہلے ہم کسی مرشد کامل درویش کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے تو پھر کچھ حاصل ہوگا، تو پھر یارو آج ہمارا 14 صدیوں کے بعد تو دور ہی بڑا سخت آ گیا ہے، یہ تو زمانہ ہی بڑا سخت ہے، اتنا سخت زمانہ ہے، فتنے پر فتنہ آ رہا ہے۔ اگر اس وقت کے لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کرنی ہے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آج تو بدرجہ اولا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم درویشوں کی سنگت اختیار کر لیں، ہم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صوفیاء، اللہ کے اولیاء کی سنگت اور صحبت، ان کی معیت اختیار کر لیں۔ جب حضور داتا صاحب لاہور تشریف لے آئے تو لاہور تشریف لانے کے بعد آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے یہ لوگوں کو سنائی، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کیا۔ آپ نے حدیثیں سنائی۔ داتا صاحب جب لاہور آئے آپ نے مدرسہ قائم کیا، داتا صاحب جب لاہور آئے آپ نے مسجد بنائی۔ ہمارے صوفیاء کی، اولیاء کی اور فقیروں کی، درویشوں کی یہ پہچان مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے آ کر مسجد تعمیر کی، آپ نے آ کر مدرسے کی بنیاد رکھی، وہ شروع کیا، لوگوں کو قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم دی۔ اور داتا صاحب کون ہے؟ یہ کوئی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میرا تعلق مدینے والے مصطفیٰ کے خاندان سے ہے، ہاں میرا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور آپ سید ہیں،
اگر وہ سید ہونے کے باوجود یہ بات سمجھتے ہیں کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کرنی پڑے گی، کسی کو اپنا پیر ماننا پڑے گا تو پھر کچھ حاصل ہوگا، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں صاحبو؟ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے اندر نسبتوں والے بن جائیے۔ بندہ اکیلا ہو نا تو وہ بندہ لاوارث ہوتا ہے، جب بندے کی نسبت کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر اس کے وارث آ جایا کرتے ہیں۔ پھر بندہ دو لوگوں کے درمیان فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں بلکہ میں تو وارثوں والا ہوں، میرے مرشد کا سایہ میرے اوپر سلامت ہے، میرے مرشد کی توجہات، میرے مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا بے نسبتیں نہ بنیے، نسبت والے بن جائیے۔ اس کے اندر بڑی کمالات ہوتے ہیں۔ جب بندہ کسی گناہ کے قریب جاتا ہے نا تو پھر اس وقت بندے کو اپنے مرشد کا وہ سبق یاد آ جاتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد تو نے غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ جب مرشد کا بتایا ہوا وہ سبق یاد آتا ہے تو بندہ مرشد کی بیعت کی لاج رکھتے ہوئے اس غیر شرعی کام سے پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا نسبت بنائیے اللہ کی کسی ولی سے۔ جب نسبت ہوگی تو پھر آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی کیفیات کے اندر وہ تبدیلیاں آتی نظر آ جائے گی۔ سنو صاحبو، اور یاد رکھنا یہ جو بزرگ ہے حضور داتا صاحب، حضور غوث پاک بابا فرید، تو یہ کوئی وہ بزرگ نہیں ہے کہ جن کی تاریخ دفن ہو گئی ہے، بلکہ ان بزرگوں کے جو کلام ہے یہ کتابی شکل کے اندر، تحریری شکل میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کلام جو ہے، آپ کی کتابیں جو ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ حضور غوث پاک کی تحریر جو ہے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ داتا صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، آج بھی دنیا کے شاید ہر زبان کے ترجمے کے اندر وہ موجود ہے۔ یہ بزرگ وہ ہے جن کی تعلیمات دفن نہیں ہے، ان کی تعلیمات تو عام ہے، منظر عام پر ہے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ بزرگ بھی نہیں ہے کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے یہ پیدا کہاں ہوئے تھے تو وفات کہاں ہوئی، ان کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، بلکہ ان بزرگوں کے سارے اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ تصوف کے کس مقام تک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان بے عطا فرمائی ہے۔ سنو صاحبو، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، ایک بندہ آیا، وہ سوال لے کے حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، یا سیدی میں سوال یہ لے کے آیا ہوں کہ آج کل میں نے سنا تھا کہ پہلے لوگ مزارات کے اوپر جایا کرتے تھے اور جو بھی دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیا کرتا تھا۔ کہنے لگا حضور پہلے لوگ جایا کرتے تھے مزارات کے اوپر، جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا تھا، مستجاب کر لیا کرتا تھا، لیکن حضور آج یہ معاملہ ہے لوگ مزارات کے اوپر جاتے ہیں لیکن دعائیں جو ہے وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، اتنا زیادہ منفعت اور نفع حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے کیا سونا جواب ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے تم مزارات کے اوپر جا کر جو غیر شرعی حرکات کرتے ہو ان کی وجہ سے صاحب مزار جو ہے وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ جو مزارات کے اوپر غیر شرعی حرکات ہوتی ہے جن کی وجہ سے صاحب مزار تم سے ناراض ہے، یاد رکھو صاحبو، یہ جو سالانہ عرس کے موقع پر غیر شرعی حرکات ہوتی ہے یہ صاحب مزار کی تعلیمات نہیں ہوتی۔ یہ جو عرس کے مواقع پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں یہ صاحب مزار کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ جو سالانہ عرس کے موقع پر عجیب قسم کے کارنامے ہوتے ہیں، لکی رانی سرکس لگتی ہے، یہ صاحب مزارات کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ جو سالانہ عرس کے موقع کے اوپر کبڈی کے میچ کروائے جاتے ہیں صاحب مزار بزرگ کی تعلیمات نہیں ہوتی۔ یہ سالانہ عرس کے موقع کے اوپر دنگل کروائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے، یہ صاحب مزار کی تعلیمات نہیں ہوتی۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کاموں سے صاحب مزار ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ہم نے صاحب مزار کو راضی کرنا ہے اور ان کا فیض اپنے تک پہنچانا ہے، فرمایا پھر سالانہ عرس کے موقع پر یہ غیر شرعی حرکات نہیں کرنی، قرآن بھی پڑھا کرو، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھا کرو۔ ان کے ان مواقع پر سالانہ عرصوں پر یہ چیزیں
اب جائیے کوئی بندہ داتا صاحب جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے جی ڈھول بازی ہو رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھتا ہے کوئی غیر شرعی حرکت، تو بندے کیا کرتے ہیں فوراً سے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ صاحب مزار کی تعلیم ہے۔ کیا داتا صاحب نے کہا تھا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو 1000 سال پہلے آپ نے یہاں میرے مزار پہ آپ پر ڈھول بجانے ہیں؟ تو یہ اپنی یہ تنگ نظری دور کیجیے، ان سوچوں سے، ان خیالات سے اپنے ذہنوں کو پاک کرے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ اگر بعد میں کوئی بندہ آ کر یہ کرتا ہے تو اس کا لیبل جو ہے وہ داتا صاحب پر تو نہیں نا ہم نے لگانا، اس کا لیبل جو ہے وہ صاحب مزار کو الزام تو نہیں ٹھہرانا اس کا۔ یہ سارا قصور بعد میں آنے والوں کا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے صدیوں بعد بھی ان کے آستانے پہ جاؤ، وہاں پہ ڈھول باجے نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ کبڈی کے میچ نہیں ہوتے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے ان آستانوں پر قرآن کی خوشبو بھی آتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان بھی خوشبو بھی آ جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی ولیو، ان اولیاء سے اپنا تعلق قائم کرو۔ سنو حضور داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ نے کشف المعجوب لکھی ہے، اور کیا خوبصورت انداز میں، اس میں کیا سہانی باتیں لکھی ہے۔ کبھی اردو ترجمہ لیجئے اور اس اردو ترجمے کو پڑھیے گا، یقین جانیے یہ میرا بھی تجربہ ہے، میں نے جتنی بار کشف المعجوب کو پڑھا ہے، جتنی دفعہ اس میں سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، ہر دفعہ یہ داتا صاحب کی کرامت ہے، یاد رکھو، جتنی دفعہ کشف المعجوب کو پڑھا ہے نا، ہر دفعہ کوئی نئی بات ہی پڑھنے کو نظر آ گئی ہے، ہر دفعہ ایک سہانی بات، ایک نئے انداز میں، ایک نیا رنگ نظر آیا ہے۔ حضور داتا صاحب نے جب کشف المعجوب لکھی نا، تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے علم کا باب باندھا ہے، علم والوں کے لیے، اور اس کے اندر آیت کون سی لے کے آئے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ، فرمایا علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اگر علم سے خالی ہوگا تو اس کے سینے میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اگلی بات بڑی سونی فرمائی ہے، فرمایا بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ نہ کرنا۔ جو بندے بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھومتا رہتا ہے لیکن اسے کوئی منزل نظر نہیں آتی، اور فرمایا وہ گھومتا تو رہتا ہے، چلتا تو رہتا ہے، سفر جاری رکھتا ہے، لیکن بالآخر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ فرمایا اس کی مثال اس بیل کی طرح ہے جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فقیر بندہ ہوں۔ اس لیے داتا صاحب کی تعلیم تو بڑی واضح ہے، فرمایا بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کبھی نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے فقیر بنو اور درویش بنو صحیح معنوں میں، تو قرآن بھی پہلے پڑھنا پڑے گا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان بھی تجھے یاد کرنا پڑے گا۔ جب یہ باتیں جمع ہوگی، یہ دونوں چیزیں ملے گی، تو پھر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں درویش بندہ ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں فقیری کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے حضور داتا صاحب علیہ رحمہ، پھر آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا یہ دونوں طبقات جو ہے لوگوں کے، یہ دونوں خسارے کے اندر ہے۔ بہترین بندہ وہی ہے جو علم حاصل کرے، جتنا کرے اس پر فوراً سے عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے۔ فرمایا اسی کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو۔ میرے صاحبو اس بات کو یاد رکھنا اور پلے سے باندھ لینا، انسان کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں آ جائے، جتنی کتابوں کا وہ بندہ حافظ ہو جائے، جب تک ان باتوں پر عمل نہیں ہوگا انسان کو اس کا علم اس وقت تک نفع نہیں دے گا۔ نفع والا علم وہی ہوتا ہے جس علم پر بندہ عمل جاری کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے اسلاف کی یہی تعلیم ہے کہ علم بے شک تھوڑا ہو بندے کے پاس، لیکن اگر اس پر عمل ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ جب علم پر عمل بندے کا ہو جاتا ہے
تو پھر بندے کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے، میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے، بلکہ لوگوں کے کردار دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں جس کے کردار کا یہ عالم ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے کردار علم حاصل کرے، پھر اس علم پر آگے عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر حضور داتا صاحب نے ایک تیسری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھو، اور فرمایا جب علم اور ادب دونوں چیزیں سیکھ لو نا، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے محبت کرنا بھی شروع کر دو۔ اللہ رسول سے محبت بھی کرو، پھر وہ پیار والا، اخلاص والا، محبت والا رشتہ جوڑو۔ یاد رکھو داتا صاحب فرماتے ہیں جب اللہ رسول سے محبت ہو جائے گی نا، پھر نماز پڑھنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ رسول سے محبت ہوگی تو پھر رمضان کے روزے رکھنا بھی آسان ہوگا۔ بولتے جائیے، جب اللہ رسول سے محبت ہوگی تو پھر قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رسول سے پہلے محبت کر، پھر ان کاموں کو کر، پھر دیکھنا ان کے اندر کیا روحانیت اور لذت آ جاتی ہے۔ داتا صاحب اسی کے ضمن کے اندر ایک مثال لے کے آئے ہیں اور ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نا شروع کے اندر جب جوانی کی عمر تھی تو جوانی کے اندر، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر میں آئے تو جوانی کی عمر میں آپ کو ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ جب اس عورت سے عشق ہو گیا نا تو دن کے وقت بھی اسی کی یادیں ذہن میں، جب دوپہر ہوتی تو پھر بھی اسی کے خیالات ذہن کے اندر ہوتے، شام کے وقت اسی عورت کے خیالات ذہن کے اندر ہوتے۔ دل جو ہے وہ اٹریکٹ ہو گیا تھا اس کی طرف، اور دل کے اندر صرف وہ عورت ہی بس چکی تھی، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن مبارک، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ اس عورت کے محلے والی مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ اس میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد گلی کے اندر کھڑے ہو جاتے جہاں سامنے اس کا گھر نظر آتا تھا۔ وہ عورت کیا کرتی تھی کہ رات کے پہر میں کسی وقت 1-2 لمحے کے لیے اپنے مکان کے چھت پہ آتی تھی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے 1-2 باتیں کر کے واپس چلے جایا کرتی تھی۔ اور یاد رکھو جتنی دیر بھی کھڑے رہتے کبھی بھی آپ کو غصہ نہیں آیا، کبھی بھی آپ کے دل کے اندر اس کی محبت میں کمی نہیں آئی، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں ساری رات اس کے لیے کھڑا رہتا ہوں، لیکن یہ 1-2 لمحے کے لیے آتی ہے، 1-2 باتیں کر کے واپس چلی جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ حشاش اور خوشی کے ساتھ واپس گھر کو آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے عشاء کی نماز جا کر اس کی محلے کی مسجد میں ادا کی تو امام صاحب نے قرات جو تھوڑی لمبی کر دی، آیات تھوڑی لمبی پڑھی نا، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ امام صاحب تو فارغ ہے، یہ تو لمبی قرات کرنے لگ پڑے ہیں، مجھے اور بھی بڑے زیادہ کام ہے۔ جب ذہن کے اندر یہ خیال آیا، نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے فوراً سے جا کر گلی میں کھڑے ہو گئے اس عورت کے مکان کے سامنے۔ رات گزرتی گئی، فرماتے ہیں وہ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، اور سردیوں کی ٹھنڈی رات میں گلی کے اندر راستے میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرماتے وہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں اس عورت کے مکان کے سامنے کھڑا رہا، میں اس آس میں تھا کہ وہ کب چھت پہ آئیں گی اور مجھ سے 1-2 باتیں کرے گی۔ فرماتے ہیں رات گزرتی گئی، تہجد کا وقت آیا، تہجد کا وقت بھی گزرنے کے قریب تھا، فجر کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ فرمایا اس وقت وہ عورت دوڑتی دوڑتی چھت پہ آئی اور آ کر آتے ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آج تم سے بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں اتنے 2 جملے بول کر وہ دوبارہ واپس چلی گئی، گھر میں چلی گئی۔ کہتے ہیں اتنا انتظار کروایا لیکن پھر بھی بات نہ ہوئی، اس کے باوجود مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، مجھے اس پر کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ میں خوش تھا کہ مجھ سے واقعی یہ عشق کرنے والی ہے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود اس نے وقت نکالا میرے لیے اور چھت پر مجھ سے یہ بات کرنے کے لیے آئی ہے، مجھے بتانے کے لیے آئی ہے۔ کہتے ہیں میں جب واپس لوٹا، میں مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا
تو مجھے نماز فجر کی اذان کانوں میں سنائی دی۔ کہتے ہیں پہلے میں نے اگنور کیا، میں نے کہا چھوڑو جا کر اپنی نیند کو پورا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے مسجد کراس کی، مسجد سے آگے گزرا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ ایک عورت کے لیے سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ساری رات کھڑا ہو کے انتظار کر سکتا ہے، رب رسول کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو تھوڑی دیر کے لیے؟ فرماتے ہیں جب میرے اندر سے یہ آواز آئی تو میں پریشان ہوا، میری کیفیت تبدیل ہوئی، دل کا وہ نقشہ بدلا۔ فرماتے ہیں میں واپس پلٹا، میں مسجد میں گیا، میں نے جا کر وضو کیا، نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر رو کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ میں اس عورت کے لیے بڑی راتیں کھڑا ہوا ہوں لیکن کبھی مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں تیرے حضور جب نماز میں آیا کرتا تھا پھر بھی نماز کے اندر میرے ذہن کے اندر وہ عورت تھی، اس کے خیالات آیا کرتے تھے۔ اللہ آج میں مسجد کے اندر حالت وضو میں توبہ بھی کرتا ہوں اور تجھ سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں، پہلے جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی ہے، اس کے لیے مجھے معاف کرنا، آئندہ کبھی بھی میں عورت کے انتظار میں کھڑا نہیں ہوں گا بلکہ اللہ میں مصلی پہ اپنا وقت گزاروں گا۔ پھر زمانے نے دیکھا وہ عبداللہ ابن مبارک جب ان کی عمر ہوئی نا 60 سال، فرماتے ہیں میری 60 سال عمر ہو گئی۔ 60 سال کی عمر کا بابا ہو نا تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر سہارا تلاش کرتا ہے کہ مجھے کسی ہیلے وسیلے سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جب فرماتے ہیں میری عمر ہوئی نا 60 مبارک، 60 سال عمر ہوئی تو پھر میں نے زمانے نے وہ بات دیکھی۔ عبداللہ ابن مبارک خود فرماتے ہیں 60 سال میری عمر تھی، میں پورا دن بھی کھڑا رہ سکتا تھا، پورا رات مصلی پہ قیام کرتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میرا یہ عمل ہوا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی، عبداللہ تیرا یہ عمل دیکھ کر اللہ کی ذات تجھ سے بڑی راضی ہو گئی ہے، بڑی راضی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں 60 سال میری عمر ہو گئی، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مجھے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ صاحبو یاد رکھو، اگر نماز کے اندر دلچسپی چاہتے ہو، اگر نماز میں دل لگانا چاہتے ہو، اگر نماز کے اندر محبت والا تعلق ہونا چاہتے، قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب کا عشق لانا پڑے گا۔ جب اللہ کی ذات سے، رسول کی ذات سے عشق ہو جائے گا پھر نماز کے اندر آ کر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، پھر نمازیں پڑھنے کا بھی لطف آ جائے گا۔ تو حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے علم حاصل کر، علم حاصل کرنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھ۔ جب علم اور ادب سیکھ لینا تو پھر اللہ رسول سے محبت کرنا شروع کر دے، اور پھر جب اللہ رسول سے محبت ہو جائے گی پھر آ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کا بھی مزہ ہی آ جائے گا تجھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم ہے۔ اور داتا صاحب نے ایک چوتھی بات بھی لکھی ہے، اور حضور داتا صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر تجھے جو بھی اعزاز ملے ہے، زندگی کے اندر جتنی بھی عزت تجھے ملی ہے نا، یہ ساری کی ساری عزت، اعزاز اور کرامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی شریعت کی وجہ سے ملتی ہے۔ یاد رکھنا یہ کوئی نہیں ہے کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، اور چلے کاٹ کر وظیفے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ فرمایا زندگی کے اندر اللہ جس کو بھی شرف عطا کرتا ہے، اللہ جس کو بھی عزتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے، صرف حضور کی سنت اور شریعت کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ ایک بندہ حضور کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہو اور شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہو، قطعاً وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا صوفی بندہ، درویش وہی ہوتا ہے جو سنت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ عمل ہونا چاہیے زندگی کے اندر۔ سنو صاحبو، داتا صاحب علیہ رحمہ نے اسی کے ضمن کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو تابی تھے،
تابعی وہ ہوتا ہے جو کسی صحابی کا شاگرد ہوتا ہے، جس نے کسی حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ تھے اور تابعی تھے، ان کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، تنہائی میں اپنی زندگی گزارتے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ میں فلاں بزرگوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں پہاڑ کے پیچھے انہوں نے اپنا چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر وہ رہتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان بکریوں کو چراتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں پہاڑ کی بلندیوں پر گیا، پھر میں نیچے اترا، پہاڑ کو کراس کر کے میں ان بزرگوں کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ مصلی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کی بکریوں کے پاس بھیڑیا کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ بھیڑیے جو ہوتے ہیں یہ تو بکریوں کو کھایا کرتے ہیں، یہ بکری دیکھ لے تو فوراً سے اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن وہاں میں نے رنگ عجیب دیکھا ہے، وہ بزرگ عبادت میں مشغول ہے، لیکن یہ بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں بزرگوں کے پاس بیٹھا، میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، بات چلتی گئی تو میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ میں یہ معاملہ عجیب دیکھ رہا ہوں، بھیڑیے جو ہوتے ہیں ان کی بکریوں سے صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو وہ بزرگ تھے نا، کہنے لگے جب سے بھیڑیوں کے مالک نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس وقت سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہوئی ہے۔ کیا رنگ تھا بات کے اندر اور کیا حسن تھا! کہنے لگے ان بھیڑیوں نے اس وقت سے ان بکریوں سے صلح کر لی ہے جب سے ان کے مالک نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ کہتا ہے پھر بات ہوتی رہی، میں بات کرتا رہا، مجھے بھوک لگ گئی، مجھے پیاس لگ گئی۔ کہنے لگا میرے ذہن کے اندر یہ سوال تھا کہ میں بابا جی سے کچھ پینے کے لیے مانگوں، اور پھر یہ بھی ساتھ ذہن میں سوال تھا یہ بابا جی اس ویرانے کے اندر کیا مجھے پینے کے لیے دیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی برتن بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ مجھے دیں گے، ایک لکڑی کا خالی پیالہ پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا میرے ذہن کے اندر یہ سوال تھا، تو بابا جی نے وہ لکڑی کا پیالہ اٹھایا فوراً سے، ساتھ ہی پہاڑ تھا، پہاڑ کے نیچے رکھا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اس پہاڑ میں سے دودھ نکلا، دودھ سے وہ پیالہ بھر گیا۔ کہتے ہیں بابا جی نے وہ پیالہ اٹھا کے مجھے پیش کیا، مجھے کہا یہ پیو۔ میں نے پیا تو یہ دودھ ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی تھا۔ کہنے لگا بابا جی نے دوبارہ وہ پیالہ پکڑا، دوبارہ سے پہاڑ کے نیچے رکھا، پہاڑ میں سے شہد نکلی، شہد کے ساتھ وہ پیالہ بھر گیا۔ بابا جی نے پھر مجھے وہ دیا، میں نے شہد بھی کھایا، اور میں جب پینے کے بعد اور کھانے کے بعد میں نے سوال کیا بابا جی پہاڑوں میں سے شہد اور دودھ نہیں نکلا کرتا، یہ دودھ تو گائے بھینسیں بکریاں بھیڑیں دیتی ہے، اور شہد جو ہے یہ مکھیوں سے نکلتا ہے اور چھتوں سے نکلا کرتا ہے، پہاڑوں سے پتھروں سے کب سے نکلنے لگ پڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں بابا جی نے نا مجھے قرآن پڑھ کے سنایا اور فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا یہاں سے قرآن جا کے پڑھنا اور اس کی تفسیر کو دیکھنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے یہ مطالبہ کیا نا ہم آپ کو تب اللہ کا نبی مانیں گے، اس پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پکڑا، پتھر پر مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا 12 چشمے جاری ہوئے۔ وہ بابا جی فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم ان سے یہ مطالبہ کرے تو موسیٰ ڈنڈا مارے اور پتھر میں سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو موسیٰ کا بھی سردار نبی ہے، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں میں سے پانی نکل سکتا ہے تو محمد عربی کے غلاموں کے لیے بھی پہاڑوں سے دودھ اور شہد نکل جایا کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب کی تعلیمات کو پڑھی تو بڑی باتیں ملتی ہے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ ایک آخری بات جو بڑی ضروری بات ہے اس دور پر فتن کے اندر، جس پر عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر ایک 5ویں بات بھی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا کہ اللہ تجھ سے جلدی راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دے۔ کتنے سونے الفاظ اور کتنی پیاری بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہ ہمارے بابوں کی تعلیم ہے۔ فرمایا اگر چاہتا ہے اللہ جلدی راضی ہو جائے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا
شروع کر دے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو جنت کے اندر کثرت جو ہے نا وہ بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، یہ جن کو زیادہ دنیا داری نہیں نہ آتی، زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی، فرمایا جنت کے اندر کثرت ان لوگوں کی ہوگی۔ اور آگے سنیے داتا صاحب فرماتے ہیں اسی ضمن کے اندر، فرماتے ہیں کسی قوم کے اندر، پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کے ایک نوجوان تھا، وہ آدمی تھا، وہ بڑا نیک تھا، پارسا تھا۔ اس کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا نا، اور وہاں جا کر کہنے لگا اللہ اگر یہ تو پہاڑ نہ بناتا تو پھر بھی تو کام چل ہی جانا تھا نا، میں اتنی دور اتنی اونچائی پہ آیا ہوں عبادت کرنے کے لیے، بڑا تھک گیا ہوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوال اٹھایا نا، یہ شک کیا، تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے اس وقت کے پیغمبر کو بلایا اور فرمایا فلاں بندہ جو ہے اس کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تو نے یہ جو اللہ کی تخلیق پر شک کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک بندوں کی صف سے خارج کر کے گناہ گاروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ کہنے لگا جب وہ پیغمبر آئے انہوں نے آ کر اس بندے کو یہ تعلیم دی تو وقت گزرا، توجہ فرمائیے، کہتے ہیں اس بندے نے آ کر، وہ پیغمبر تھے، انہوں نے آ کر اس بندے کو یہ بتایا نا، تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ نے میرا نام لے کر یہ بات کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ تو وہ فوراً سے سجدے میں گرا اور شکر ادا کرتے ہوئے اٹھا، کہنے لگا واہ میرے بھی کیا نصیب ہے، اللہ نے خود میرا نام لیا ہے، اللہ نے میں گناہ گار کا نام لے لیا ہے۔ فرمانے لگا مجھے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، اور کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں یہ میری جا کر بات پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ خط لے کے جائیے گا، میرا یہ پیغام لے کے جائیے گا، اللہ سے کہیے گا اگر میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے نا تو اللہ قیامت والے دن میرے وجود کو اتنا بڑا کر دینا کہ تیری جہنم کے اندر صرف میں اکیلا آؤں، کوئی اور تیری جہنم کے اندر نہ جائے۔ کہنے لگا اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی سونی، بڑی خوبصورت مخلوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اور بندہ اللہ کی دوزخ کے اندر جائے۔ اللہ سے جا کر درخواست کرنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا وجود اتنا بڑا ہو جائے کہ میں تو دوزخ برداشت کر لوں گا، میں جل جاؤں گا، میرے لیے فیصلہ جو ہو چکا ہے، لیکن کوئی اور بندہ دوزخ میں نہ جائے، بڑی سونی مخلوق ہے اللہ کی۔ جب پیغمبر یہ پیغام لے کر گئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے فرمایا وہ مخلوق ہو کہ مخلوق سے اتنی محبت کرے تو میں خالق ہو کہ اس سے کیوں نہ محبت کروں، میں تو خالق ہوں، میں کیوں نہ محبت کروں۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے 3 بشارتیں سنائیں۔ فرمایا پہلی اس خوشخبری یہ ہے اس بندے کو پیغام دے دو میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے اس بندے کو بتا دو اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فرمایا تیسری خوشخبری یہ ہے بروز محشر وہ بندہ جس کی سفارش کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرماتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریے۔ داتا صاحب کی یہ تعلیمات ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرے، ان پر عمل کی کوشش کرے۔ یاد رکھو یہ فتنوں کا دیش ہے، جگہ جگہ فتنے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سارا جو دین ہے، ساری شریعت ہے، سارا علم موبائلوں سے سیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ بندہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ حضور کی اہل بیت کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، اس کا حضور کے صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کا اولیاء اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کا خود خالق کی ذات کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے۔ ہر چیز کا نا کوئی بندہ بھی ہر چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں فتویٰ لینا چاہتا ہوں اور فتویٰ لینے کے لیے کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی میں تو آپریشن کر سکتا ہوں یا دوائی دے سکتا ہوں یا چیک اپ کر سکتا ہوں، تیرا جسمانی کوئی مسئلہ ہو تو وہ میرے پاس لے کے آ، فتویٰ لینا ہے تو وہ کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا، میرے پاس نہ آ۔ ہر بندہ ہر کام کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، جس کا شعبہ ہوتا ہے بندہ اسی کے اندر اسپیشلسٹ ہوا کرتا ہے، تو اسی سے پوچھنا چاہیے۔ دینی مسئلہ ہونا تو فوراً سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے، موبائل کے اندر یہ ایپ ہے، اس ایپ کے اندر یہ کتاب موجود ہے، ان کے اوپر نہ رہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، ان کے اندر شک ہو سکتا ہے،
کوئی اس طرح کے مسائل ہو تو صحیح العقیدہ عالم دین سے رجوع کیا کرے، جو صحیح معنوں کے اندر عالم دین ہو، جن پر آپ کا اعتماد ہو کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہے، ان کا عمل بھی درست ہے، ان کا علم بھی درست ہے، ان سے مسائل پوچھا کرے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ہر چیز صحیح نہیں بتاتا، اس سے دور رہا کرے۔ آج یہ فتنوں کا دیش ہے اور فتنے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لوگ یہ موبائل دیکھ کر، ان میں سے ویڈیوز دیکھ کر لوگوں کی گمراہ ہوتے جا رہا ہے۔ کسی کے سینے کے اندر اہل بیت کا پیار تھا تو وہ ختم ہو رہا ہے، کسی کے سینے میں صحابہ کی محبت تھی تو وہ فتنے سن کر ختم ہو رہا ہے، کسی کے سینے کے اندر اولیاء کی محبت تھی تو یہ فتنے دیکھ کر، ان میں سے وہ چیزیں سن کر وہ اولیاء کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ نسلوں کی بقا کی حفاظت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ایمان مضبوط رہے، ہمارے ایمان بچ جائے، حالت ایمان میں ہماری موت نکلے، تو ان چیزوں سے دور ہو کر اللہ رسول نے جن علماء کی ڈیوٹیز لگائی ہے، ان علماء سے فیس ٹو فیس فزیکلی جا کر ملا کرے، ان سے رجوع کیا کرے، ان سے مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔